بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام جہاں دار جاں آفریں، حکیم سخن در زباں آفریں۔ تو بنام کے معنی اللہ کے نام سے، اور جہاں دار یہ اس میں فاعل سماعی ہے، جہاں کی حفاظت کرنے والا، دنیا کو باقی رکھنے والا، جاں آفری روح کو پیدا کرنے والا، یہ اس میں فاعل ترکیبی ہے۔ حکیم سے حکیم ہے، تو حکیم موصوف بامعنی دانا، اور سخن کے معنی کلام کے آتے ہیں۔ تو اب پورے شعر کا ترجمہ ہوگا: بنام جہاں دار جاں آفری، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دنیا کو باقی رکھنے والا، جاں آفری جانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ حکیم سخن، حکیم جو ایسا حکیم ہے، تو حکیم سے حکیم ہے نکرہ، حکیم جو ایسا دانا ہے، سخن بر زباں آفریں جو زبان میں قوت گویائی، بولنے کی قوت آفریں پیدا کرنے والا ہے۔ یہ پہلا شعر حمد اور بسم اللہ کے قائم مقام ہے، یعنی الحمدللہ اور بسم اللہ قائم مقام ہے۔ خداوند بخشندہ دستگیر، تو خداوند کے معنی خداوند، اور بخشندہ بخشنے والا، اور دستگیر کے معنی ہے مدد کرنے والا، مددگار۔ کریم کے معنی سخی کے آتے ہیں، بزرگ کے آتے ہیں، اور خطا کے معنی غلطی کے آتے ہیں، اور خطا بخش کا ترجمہ ہوگا گناہ کو معاف کرنے والا۔ پوجش کے معنی عذر کے آتے ہیں، اور پوجش پذیر، عذر قبول کرنے والا۔ تو پورے شعر کا ترجمہ ہوگا: خداوند بخشندہ دستگیر، جو مالک، خداوند جو مالک ہے، بخشندہ بخشنے والا ہے، دستگیر مددگار ہے۔ کریم، کریم پر رکیں گے، کریم ایسا کریم ہے، خطا بخش جو غلطی کو معاف کرنے والا، وہ پوجش پذیر اور عذر کو قبول کرنے والا ہے۔ عزیز کہ ہر کس ورش سر بتافت، عزیز سے عزیز نکرہ ہے، عزیز کے معنی غالب، صاحب عزت، بے مثل، اور ہر کس ہر شخص، درش در کے معنی دروازہ، اور شین ضمیر ہے، سر بتافت سر کے معنی سر، اور سر بتافت یعنی سر پھیرنا، منہ پھیرنا، اور بہر در کے شد ہیچ عزت نیافت، بہر در شد، ہیچ کے معنی کچھ، کوئی، اور عزت کے معنی عزت، اور یافتن سے یافت ہے، پانا۔ عزیز کہ ہر کس درش سر بتافت، ایسا غالب ہے کہ ہر کس کہ جس شخص نے درش اس کے سر سے، سر بتافت لفظی ترجمہ ہوگا منہ پھیرا، سر پھیرا، اور ترجمہ کریں گے منہ پھیرا۔ عزیز کہ ایسا غالب ہے کہ ہر کس، کہ ہر شخص، کہ جس شخص نے درش اس کے در سے، اس کے در سے، سر بتافت منہ پھیرا، بہر در کے شد ہیچ عزت نیافت، پھر جس در پر گیا ہیچ کچھ بھی عزت نیافت، عزت نہ پائی۔ سر پادشاہان گردن فراز، سر پادشاہان تو سر کے معنی سر، اور پادشاہ کے معنی بادشاہ، اس کی جمع ہے پادشاہاں، اور گردن فراز کے لفظی ترجمہ، لفظی معنی ہوں گے بلند گردن والا، مراد، اچھا گردن فراز میں فاعل سماعی ہے، اور اس سے مراد متکبر ہوتے ہیں۔ گردن فراز بلند گردن والا یعنی متکبر۔ بدرگاہ ہو بر زمین نیاز، تو پورے مصرے کے شعر کا ترجمہ ہوگا: سر پادشاہان گردن فراز، متکبر بادشاہوں کے سر، متکبر بادشاہوں کے سر، بدرگاہ او اس کی بارگاہ میں، بر زمین نیاز عاجزی کی زمین پر ہیں، بر زمین نیاز عاجزی کی زمین، بدرگاہ اس کی بارگاہ میں، بر زمین نیاز عاجزی کی زمین پر ہیں۔ نہ گردن کشاں را بگیرد و فور، تو گردن کشاں کے معنی آتے ہیں سرکش، متکبر، نافرمان،
اور بفور کے معنی آتے ہیں فوراً، اور گیرت کے معنی پکڑنا، اور عذر کے معنی عذر. تو عذر آورہ کا ترجمہ ہوگا معذرت کرنے والا، معافی چاہنے والا. اور جور کے معنی ظلم کے آتے ہیں. اور راندن سے راند ہے بھگانا. نہ گردن کشاں را بگیرت بفور، گردن کشاں نافرمانوں کو، متکبروں کو. نہ گردن کشاں را بگیرت بفور، متکبروں کو فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے. نہ عذر آورہ را برانت بجور، نہ معافی چاہنے والوں کو برانت بھگاتا ہے بجور سختی سے. آگے ہے وگر خشم گیرت بکردار زشت. وگر اور اگر، خشم گیرت، خشم کے معنی غصہ، اور گیرت کے معنی پکڑنا، کردار کے معنی عمل، اور زشت کے معنی برا. اور چو باز آمدی، باز کے معنی باز آنا، رک جانا، اور ماجرا کے معنی قصہ، اور نوشتن سے نوشت کے معنی لپیٹنا. وگر خشم گیرت بکردار زشت، اور اگر کسی کی اور اگر برے کام سے، کسی کے برے کام سے خشم گیرت ناراض ہوتا ہے. چو باز آمدی، تو جب تو اس کام سے باز آ جائے. آمدی حاضر کا صیغہ ہے. چو باز آمدی، جب تو اس کام سے باز آ جائے. در ماجرا در نوشت، تو لفظی ترجمہ ہوگا ماجرا قصہ کو لپیٹ دیتا ہے یعنی معاف کر دیتا ہے. ماجرا در نوشت تو گزشتہ کو معاف کر دیتا ہے. چو باز آمدی، جب تو اس کام سے باز آ جائے. ماجرا در نوشت تو گزشتہ کو معاف کر دیتا ہے. وگر با پدر جنگ جو، تو آگے ہے اگر با پدر جنگ جوید کسے، تو پدر کے معنی باپ کے آتے ہیں، اور جنگ کے معنی جنگ، اور جوید کے معنی تلاش کرنا، ڈھونڈنا، کسے کوئی شخص. پدر بے گما، بے گما کے معنی آئیں گے بلا شبہ، یقیناً. خشم کے معنی غصہ، گیرت کے معنی پکڑنا، اور بسے معنی بہت زیادہ. وگر با پدر جنگ جوید کسے، اور اگر کوئی باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، تو لفظی ترجمہ ہوگا اور اگر باپ کے ساتھ کوئی لڑائی ڈھونڈے، لیکن اصطلاحی ترجمہ ہوگا اور اگر کوئی باپ کے ساتھ جنگ جوید کسے، کوئی لڑائی جھگڑا کرے. پدر بے گما خشم گیرت بسے، تو یقیناً، بے گما یقیناً، پدر باپ، پدر بے گما تو باپ یقیناً خشم گیرت بسے بہت ناراض ہوگا. وگر خیش راضی نباشد ز خیش، خیش کے معنی اپنا، رشتہ دار، اور بیگانہ، بیگانگانش، تو بیگانہ کے معنی آتے ہیں غیر، اور براند راندن سے ہے بھگانا، پیش سامنے سے. وگر خیش راضی نباشد ز خیش، اور اگر اپنا اپنوں سے راضی نہ ہو. وگر خیش راضی نباشد ز خیش، اور اگر کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے راضی نہ ہو. چو بیگانہ گانش بران زپیش، تو اس کو غیروں کی طرح سامنے سے بھگا دیتا ہے. آگے ہے وہ اگر بندہ چابک نایاد بکار. بندہ چابک، بندہ کے معنی غلام، نوکر کے، اور چابک معنی تیز، اور نایاد معنی نہیں لاتا، نہیں کرتا، کار معنی کام. عزیز کے معنی آقا، اور خدا، عزیز کے معنی عزیز، اور دارت سے ندارت، نہ رکھا، اور خداوندگار کا ترجمہ یہاں کریں گے مالک. وگر بندہ چابک نایاد بکار، اور اگر کوئی غلام، نوکر، نایاد بکار، کام میں چست نہ آئے. وگر بندہ چابک نایاد بکار، اگر غلام کام میں چست نہ آئے. عزیزش ندارت خداوندگار، تو آقا اس کو پیارا نہ رکھے گا. وگر ور رفیقہ نباشد شفیق، رفیق کی جمع ہے رفیقہ، دوست کے معنی میں، اور شفیق کے معنی مہربان، اور فرسنگ کے معنی میل، اور گریز کے معنی بھاگنا. ازوے وے اس میں اشارہ ہے اس کے معنی. تو اگر بر رفیقہ نباشد شفیق، اگر تو دوستوں پر مہربان نہ ہو. وگر بر رفیقہ نباشد شفیق، اگر دوستوں پر مہربان نہ ہو. بفرسنگ بگریزد ازوے رفیق، تو دوست اس سے میلوں بھاگے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ دوست سے اگر آدمی نرمی کا معاملہ نہ کرے اور اس پر احسان نہ کرے تو وہ بھاگ جاتا ہے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرنا ہے کہ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے تعلق رکھیں
تو ہم سے تعلق رکھے گا، اور اگر اس کے ساتھ برائی کرے تو ہمارے ساتھ برائی کرے گا. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وگر تر خدمت کنا لشکری، لشکری کے معنی سپاہی کے آئیں گے. اور شوش شاہ لشکر کش ازو وری، تو شاہ لشکر، لشکر کا سپہ سالار. تو کہہ رہے ہیں اگر ترک خدمت کند لشکری، اور اگر سپاہی خدمت ترک کر دے، شوش شاہ لشکر کش ازو وری، تو سپہ سالار، شاہ لشکر سپہ سالار، تو شاہ لشکر کش سپہ سالار بادشاہ ازو اس سے بری ہو جائے گا، بیزار ہو جائے گا. شود شاہ لشکر کش ازو وری، تو سپہ سالار بادشاہ اس سے بری ہو جائے گا. تو یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، لیکن خدا کا معاملہ بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ ولیکن خدا وندے بالا و پست، بالا کے معنی بلندی، پست کے معنی پستی، اور عصیاں کے معنی بعصیاں، عصیاں کے معنی نافرمانی. در اس کے برکس نہ بست، بستن سے ہے بند کرنا. ولیکن خدا وند بالا و پست، لیکن بلندی و پستی کے مالک نے بعصیاں نافرمانی کی وجہ سے در رزق، رزق کے دروازے کو برکس کسی آدمی پر نہ بس بند نہیں کیا. ولیکن خدا وند بالا و پست، لیکن بلندی و پستی کے مالک نے بعصیاں نافرمانی کی وجہ سے در رزق، رزق کے دروازے کو برکس کسی پر نہ بس بند نہیں کیا. دو کونش یک قطرہ در بحر علم، کون کے معنی کائنات، اور شین ضمیر ہے، اور دو کے معنی دو، قطرہ کے معنی قطرہ، اور در بحر کے معنی سمندر کے آتے ہیں. گنا بیند، بیند دیکھتا ہے، پردہ پوشد، پردہ پوشد معنی پردہ پوشی کرنا، اور حلم کے معنی بردباری. دو کونش یکی قطرہ در بحر علم، دونوں جہاں دنیا و آخرت. دو کونش یکی قطرہ در بحر علم، دونوں جہاں اس کے علم کے دریا کا ایک قطرہ ہے. دو کونش یکی قطرہ در بحر علم، دونوں جہاں اس کے علم کے دریا کا ایک قطرہ ہے. گناہ بیند، اور گناہ دیکھتا ہے، وہ پردہ پوشد، اور پردہ پوشی کرتا ہے، بحلم بردباری کی وجہ سے.